تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اگر آدمی اس کا مطالعہ کرے تو آپ نے اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اس وقت تو حاصل تمام ذرائع کو اختیار کیا۔ کبھی آپ نے حجاج کے قافلے، کبھی بازاروں میں، کبھی لوگوں کو دعوت دے کر، کبھی لوگوں سے مختلف ملاقاتیں کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچایا، کبھی آپ نے دعات اور مبلغین بیرون بھیجے، کبھی خود آپ سفر کر کے طائف پہنچے، کبھی آپ نے شاہان عالم کو خطوط لکھے، ہر ذریعے کو آپ نے استعمال کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں یہ تلقین کی ہر مومن کو کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے، اور امت محمدیہ کا مقصد حیات یہی بیان فرمایا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس لیے ہم کو پیدا فرمایا تاکہ ہم بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یہ انفرادی حیثیت سے، اجتماعی حیثیت سے، گھریلو حیثیت سے ہر جگہ آدمی کو اس فریضے کو ادا کرنا ہے۔ اگر آدمی گھر میں ہے تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کہہ کر کے یہ حکم دیا گیا کہ آدمی اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ جماعتی اور اجتماعی زندگی میں بھی اس کا حکم دیا گیا۔ چونکہ وقت بہت کم ہے، جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر میں اس سلسلے میں جو کوششیں ہوئی اس کو اختصار سے مجھ کو بیان کرنا ہے۔ محترم حاضرین، اگر آپ جمعیت کے قریب کے ماضی میں جائیں 90 اور 92 کے دور میں، تو کل مہاراشٹر میں جو بمبئی عظمیٰ کے علاوہ علاقہ ہے، ٹوٹل جمعیتوں کی جو تعداد تھی 22 مقامات پر جمعیتیں قائم تھی۔ بلکہ صورتحال یہ تھی کہ ہم لوگ جب مالیگاؤں سے سفر کے لیے نکلتے اور اس سمت میں جب نکلنا ہوتا تو داورواڑی اگرباڑ گاؤں، اور اس کے بعد سیدھا ہمارا جو آخری مقام ہوتا تھا وہ ناندیڑ، اور اس کے بعد مہاراشٹر کا یہ حصہ ختم ہو چکا رہتا تھا۔ اس طرف اگر آپ نکلے مالیگاؤں سے تو احمد نگر اور اس کے بعد شولہ پور، ان مقامات پر صرف جمعیت قائم تھی۔ اگر آپ ودربھ کے علاقوں کا جائزہ لیں تو صورتحال یہ تھی، یہ تو مراٹھواڑے کا معاملہ تھا، اس طرف کا جو معاملہ ہے ودربھ کی صورتحال یہ تھی کہ مالیگاؤں سے نکلنے پر پہلا مقام جو تھا وہ آکوٹ تھا، اس کے بعد ناگپور اور اس کے اطراف میں ہنگن گھاٹ، سندور جنا گھاٹ، کوسرا، موار، نرکھیر، بڑور، ان مقامات پر جمعیتیں قائم تھیں۔ لیکن الحمدللہ آج اگر آپ مالیگاؤں سے نکلتے ہیں، یہ صرف چند 20 سالوں کی قلیل مدت میں الحمدللہ آج 80 سے زائد مقامات پر جمعیت قائم ہے، افراد جماعت موجود ہے، بلکہ مساجد تک ہے۔ اگر آپ مالیگاؤں سے صرف یہ مراٹھواڑہ کے علاقے میں نکلتے ہیں تو یہاں سے آپ مالیگاؤں سے نکلیں گے تو پہلا مقام آپ کا پڑے گا منماڑ، یہاں پر الحمدللہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس سے ذرا سا آگے جائیں تو یولا، اس کے بعد آپ بیجاپور سے اورنگ آباد، اگرباڑ گاؤں، داورواڑی، گنگا پور، اینٹ کھیڑا، کھلٹا آباد، اس کے بعد آپ ذرا سا آگے بڑھیں گے جالنا، اس کے بعد پربھنی، اس کے بعد اور آگے بڑھیں گے تو آپ ناندیڑ ہے، اردھا پور ہے، اس کے بعد دھرم آباد، یہ سمجھ لیجیے آندھرا پردیش کے پاس کا علاقہ لگا ہوا ہے اس کے، اور اس طرف سے تھوڑا سا کراس ہوگا تو ماجل گاؤں، پرلی، ان علاقوں میں الحمدللہ احباب جماعت ہے۔ اس میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں احباب جماعت کی تعداد بہت کم ہے، میں نے ان لوگوں کا نام چھوڑ دیا ہے، اور بھی بہت سارے علاقے ہیں۔ اس طرف سے اگر آپ پورا کی سمت بڑھیں گے تو مالیگاؤں، یولا، منماڑ سے آگے جب آپ بڑھیں گے شری رامپور ہے، اس کے بعد احمد نگر ہے، شرور ہے، اس سے اب اگر آپ بڑھیں گے تو پونا ہے جہاں الحمدللہ بہت زبردست جماعت ہے، اس کے آگے دھاورواڑی ہے، شولہ پور ہے، شولہ پور کے اطراف پہ کچھ مقامات ہیں، اکل کوٹ ہے، موہا ہے، پھر اس کے بعد عثمان آباد کے علاقے میں الحمدللہ جماعت اہل حدیث کے افراد موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ کولہا پور جائیں تو کولہا پور، اسلام آباد، اس کے بعد انسل گاؤں اور سانگلی، میرٹھ، یہ تمام مقامات پر الحمدللہ آج جماعت موجود ہے۔ اگر آپ ودربھ کے علاقے کی سمت جائیں تو الحمدللہ
जमात के जो अफराद मौजूद हैं, आप मालेगांव से निकलिए तो धूलिया है, और उसके बाद उसके बिल्कुल करीब के जो इलाके हैं, अम्बनेर है, 40 गांव है, बड़गांव है, पाचोरा है, उसके बाद कन्नड़, यहाँ भी अफराद जमात मौजूद है। वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो मालेगांव से निकलने के बाद धूलिया है, जलगांव है, भुसावल है, पालडी है, रावेर है, और उसके बाद नांदूरा है, आकोट है, अकोला है, उसके बाद एवट महल का इलाका है, तिरोडा है, भंडारा है, चंद्रपुर है, वर्धा है, और उसके बाद आप आगे बढ़िए सिंदूर जनाघाट, हिंगन घाट, कोसला, मुहार, बड़ूर, नरखेड़, नागपुर, गोंदिया, यहाँ तक के अल्हम्दुलिल्लाह जमातें कायम है, जमाती आवाम मौजूद है। इसके अलावा आप मालेगांव के बिल्कुल करीब के इस सिंध के इलाके में निकले तो वहां पर आपको निजामपुर, जैताना, उससे आगे बढ़िए तो नंदोबार, वहां से आप आगे बढ़िए शहादा में भी कुछ अफराद जमात मौजूद है, वहां से आगे शिरपुर में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अफराद जमात मौजूद है। मैं ये सिर्फ इत्तेसार के साथ बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ 10 अफराद, 20 अफराद, 25 अफराद है, लेकिन मैंने उन मकामात का और उन इलाकों की तफसीलात से गुरेज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 82 मकामात पर जमीयत अहले हदीस के अफराद मौजूद हैं, और मुस्तकबिल करीब में हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ महाराष्ट्र में कोई 25 किलोमीटर का इलाका आदमी नहीं तय कर सकेगा जब किसी जमीयत अहले हदीस की मस्जिद से उसको यहाँ गुजरना हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके पूरे इम्कानात मौजूद है, जो अफराद जमात हर जगह मौजूद है। दूसरी सतह पर अगर जमात अहले हदीस की कारकर्दगी देखें आप तो अल्हम्दुलिल्लाह तामीरी महाज पे जो सूबाई जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र ने मुख्तलिफ यानी इस्लाहुल मसाजिद के ताउन से जो तामीरी काम किए हैं, मालेगांव में जाफर नगर मस्जिद अहले हदीस सूबाई जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र के ताउन से बनी है। आपके मालेगांव से करीब बिल्कुल इलाका है श्री रामपुर, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई जमीयत के तवज्जुह से मस्जिद तामीर की गई। उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे आप, नांदूरा का इलाका है नांदर, वहाँ पर सूबाई जमात के तवज्जुह से मस्जिद तामीर की गई। यहाँ से आप बिल्कुल करीब में जैताना नामी एक गाँव है, वहाँ पर सूबाई जमात के जरिए से एक मस्जिद तामीर की गई। उससे आगे आप बढ़ेंगे तो आपको आकोट के अंदर सूबाई जमात के तवज्जुह से मस्जिद तामीर की गई, कारंजा के अंदर मस्जिद तामीर की गई, सिंदूर जबरा खान के अंदर मस्जिद तामीर की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आबाद खुसूसन बम्बई के कुछ अफराद हैं जिनके ताउन से मुख्तलिफ मकामात पर बोरिंगें खोदी गई, उन लोगों के असहाब खैर के ताउन से। माली उमूर का जहाँ तक मामला है, हर साल अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई जमीयत के तवज्जुह से एक बड़ी मिकदार में उन देहातों में जहां हमने सफर किया और अपने अहबाब जमात को गुर्बतों कसमपुरसी के इस आलम में देखा कि आज अगर ये बात कही जाए तो लोगों को हैरत होती है कि हमने आज भी अपने अहबाब जमात को पेवन ज़दा और फटे हुए कपड़ों में देखा। अल्हम्दुलिल्लाह जब पहली मरतबा सूबे के जिम्मेदारान ने दौरा किया, दिल में दिक्कत बड़ी थी, बहुत सारा सदमा था, लेकिन उसके लिए कोशिश की गई, जितनी तवानाई अल्लाह ने दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कई 100 जोड़े कपड़े बिल्कुल नए हर साल रमजान मुबारक में उन जमात के अफराद तक के पहुंचाए जाते हैं, ताकि हमारे वो गरीब गैरतमंद मुस्तहिक भाइयों तक के वो माल जो उनका है पहुंच जाए। हर साल बड़ी मिकदार में खजूर की तकसीम की जाती है। रमजान मुबारक से पहले कई सालों से ये सिलसिला जारी है कि गुरबा को इतना अनाज दे दिया जाता है कि सहरी और अफ्तारी में रमजान मुबारक का पूरा महीना उनके लिए काफी हो जाए। अभी सर्दियों का मौसम था, अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई जमात के तवज्जुह से बड़ी मिकदार में गुरबा और मसाकिन को खुसूसन ऐसे इलाकों का उसमें लिहाज किया गया, बिला तफरीक के मसलक सिर्फ गुरबा और मसाकिन को उसमें देखा गया, कंबल तकसीम किए गए जो छोटे मोटे और ऐसे मकानों में जिंदगी गुजारते हैं जहां सर्दी से बचाव के लिए दीवारें उतने कारआमद नहीं होती है जितनी होना चाहिए, उन भाइयों तक के पहुंचाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप दूसरे उम्र का जायजा लें तो अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र ने कि महाराष्ट्र की सतह तक नहीं बल्कि महाराष्ट्र से बाहर भी जो उसकी अपनी कोशिशें थी, इस हद तक के जो भी कितना सूबे के अंदर उठा, अल्हम्दुलिल्लाह उसके दिफा के लिए सूबाई जमीयत अहले हदीस के अफराद सबसे पहले सामने आए। अगर महाराष्ट्र के अंदर कादियानियत का फितना आया तो कादियानी दुआत और मुबल्लिगीन से उस वक्त सूबे के लोगों ने जाकर के गुफ्तगू की, उनके सवालात के जवाब दिए, उनको लाजवाब किया। जब शहर अजीज खुसूसन में मालेगांव की बात कर रहा हूँ, यहाँ लोगों को खबर नहीं थी, हालांकि उस सिलसिले में यहाँ तहरीक चली, मुबल्लिग एक गुफ्तगू में यहाँ से फरार हुआ, उसके बाद दोबारा उसकी हिम्मत नहीं हुई, दूसरा शख्स आया, उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह सूबे के दुआत और मुबल्लिगीन ने जाकर गुफ्तगू की, हर मरहले पर उन्हें नाकाम किया। कादियानियत का जो फितना उठा उस सिलसिले में
اور رافضیت کا جو فتنہ ہے اس سلسلے میں صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر نے ہر اس فتنے کے سلسلے میں جو دعات اور مبلغین نے اس میں خدمات انجام دی، اس کے ساتھ ساتھ انکار حدیث اس معاملے میں الحمدللہ مہاراشٹر کے باہر بھی رتلام میں، اجین میں جب اس کے ماننے والے پیدا ہوئے اور وہاں کے افراد کے لیے وہ مسئلہ بنے تو الحمدللہ صبح ہی کے دعات اور مبلغین گئے۔ آپ اگر مہاراشٹر کی سطح پر دیکھیں تو کوئی فتنہ جو مسلمانوں کے درمیان اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کے دین و مسلک عقیدے اور اس پر حملہ کرنے کے لیے اٹھا، جماعت اہل حدیث ہمیشہ صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کے دعات اور مبلغین سب اول میں آپ کو نظر آئے۔ بالکل قریب کی ایک بات بتا رہا ہوں، مہدیت کا فتنہ یہ ناسک سے اورنگ آباد کے بالکل قریب ایک گاؤں، بڑے گاؤں کا معاملہ ہے۔ کچھ دنوں پہلے جب تبلیغی جماعت کے سابق امیر جو ہے تبلیغی جماعت کے امیر جن کی وفات ہوئی، ان کی وفات کے بعد بہار کے ایک شخص جو دلی کے رہنے والے تھے، شکیل حنیف نام ہے، انہوں نے کچھ روایتوں اور کچھ چیزوں کی بنیاد پر یہ بنا دیا کہ امیر المومنین کی وفات کے بعد ایسا ہوگا کہ خلفاء کے لڑکے آپس میں جھگڑا کریں گے، اس وقت مہدی کا ظہور ہوگا، اور پھر اسی بنیاد پر انہوں نے اپنے آپ کے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ایک کتاب بھی انہوں نے لکھی جس کا نام ہے مہدی کی پیشن گوئیاں۔ یہ فتنہ جب اٹھا تو خصوصاً مراٹھواڑے کے جو ہے مہاراشٹر کے ودربھ کا جو بالکل ابتدائی خاندیش کا علاقہ ہے، یہاں یہ بڑا طاقتور تھا۔ سب سے پہلا پروگرام اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں مہاراشٹر میں پھولیا جمعیت اہل حدیث نے لیا تھا، جس میں صوبائی جماعت کے افراد ناظم اعلیٰ صاحب اور میں خود شریک تھے۔ آپ لوگوں نے خطاب کیا، لوگ اس وقت تو وہ علماء جو اس خطاب میں اور اس سے پہلے کے اجتماعی خطاب میں شریک تھے وہ قادیانیت کر رہے تھے، حالانکہ یہ مہدیت کا فتنہ تھا۔ اس کے سبتباب کے سلسلے میں، اس کے سبتباب کے لیے جو کوشش کی گئی، ابھی دکتور فضل الرحمان صاحب مدنی حفظ اللہ اسٹیج پر براجمان ہیں، انہی کے ایک انتہائی قریبی آدمی جو زبردست مبلغ تھے، ان کے سسر ان ڈاکٹر صاحب کے پاس تشریف لائے منصورہ، اور آ کر کے اپنے داماد کو لے کر آئے جن کا نام بھی شکیل ہے۔ میں اختصار کے ساتھ اس کو میں ضروری چیز ہے لا کر کے بٹھایا، اس لڑکی کے اس شخص کو پاس میں اپنی لڑکی کو بھیجوں یا نہیں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کچھ گفتگو کے بعد وہ جانے لگے، ان لوگوں کے آپس میں کچھ گفتگو ہوئی، پھر واپس آئے اور اس کے بعد انہوں نے سوالات کرنا شروع کیے۔ اللہ رب العالمین ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب مدنی حفظ اللہ کے علم میں مزید برکت دے، میں اضافہ فرمائے رب العالمین۔ ہر سوال کا مدلل اور اتنا مدلل جواب دیا کہ ان کے سسر کا یہ کہنا تھا کہ میں تمام لوگوں کے پاس، اپنے علماء کے پاس گیا لیکن مجھ کو شرح صدر نہیں ہوا، آج مجھ کو اطمینان ہو گیا، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس میں اپنی لڑکی بھیجوں۔ تو مہدیت کا جب فتنہ اٹھا اس سلسلے میں سب سے پہلے کوشش جو کی گئی ہے وہ جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر نے، بلکہ پھولیا میں وہ کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں کتابیں وغیرہ مختلف الزامات کی جو شکل میں آئے ہیں تو اس کی بھی ایک تفصیلات ہے کہ تفصیل کے ساتھ ان کتابوں کو، یعنی اس کے رد میں جو کتابیں ہیں وہ مختلف جماعتوں کو فراہم کیا گیا۔ ہر سال الحمدللہ کئی ہزار کتابیں جماعتوں کو تقسیم کی جاتی ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ نہیں ہے، الحمدللہ ہر شعبے پر اپنی وسعت اور استطاعت کے مطابق کوشش کر رہی ہے۔ دعات اور مبلغین کے لیے ٹریننگ کیمپ، پچھلے دنوں جو بہت سارے فتنے اٹھ رہے تھے، قادیانیت کا فتنہ، بہائیت کا فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ، پھر اس کے علاوہ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ اہل حدیث لوگوں کے اوپر کچھ ایسے الزامات جو نہ ان کا عقیدہ ہے، نہ منہج ہے، نہ ان کی فکر ہے، مختلف محاذ سے حملے ہو رہے تھے۔ ایسے موقع پر الحمدللہ صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر نے دعات، ائمہ اور مبلغین کا تربیتی کیمپ رکھا، جس میں شرک کا آپ کو کس طرح رد کرنا ہے، بدعات جو معاشرے میں پنپ رہی ہیں، جو مختلف باطل فرقے وجود میں آ رہے ہیں، ان کے عقائد کیا ہے، ان کی بنیادی فکر کیا ہے، ان کی کتابیں کیا ہے، اور سلف نے اور موجودہ دور میں ان کے جوابات کیا دیے گئے ہیں۔ مالیگاؤں کے اندر بارہا تقریباً یہ سلسلہ کئی سالوں چلا، سال بھر کے آس پاس چلا یہ سلسلہ کہ مختلف کیمپ رکھے گئے ان لوگوں کے تربیتی، اور غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے مسلمانوں میں تربیتی کیمپ، خاص طور سے اس سلسلے میں البر فاؤنڈیشن کے ذریعے پروگرام رکھے گئے۔ عام
الحمدللہ زندگی کے ہر شعبے میں جماعت استطاعت کے مطابق کر رہی ہے. افراد جماعت کو آواز بھی دیتی ہے. میدان کھلا ہوا ہے, آئیے اپنے ساتھ مل کر کے کام کیجئے. اللہ رب العالمین سے دعا بھی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں مگر بہرحال یہ اسٹیج مقررین جو ہے وہ ان کے خطابات باقی ہیں, اس لیے میں یہیں پر اپنی بات سمیٹتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک کہ اس دنیا میں رکھ, داعی کی حیثیت سے زندہ رکھ, اپنے دین کی خدمت کا رب العالمین اپنے دین کی خدمت لے, اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق کے رب العالمین اتحاد و اتفاق کے ساتھ جمعیت کے ساتھ مل کر کے کام کرنے کی توفیق دے رب العالمین, اخلاص دے, داعی کی زندگی اور داعی کی موت دے رب العالمین. رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما, ہر پل ہر لمحہ تیرے دین کے لیے فکر کرنے والا ذہن و دماغ اور دل عطا فرما رب العالمین. ہر حرکت و عمل کو تیرے دین کی دعوت و تبلیغ والی حرکت و عمل بنا دے رب العالمین. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.